الہی حمد سے عاجز ہے یہ سارا جہاں تیرا، جہاں والوں سے کیوں کر ہو سکے ذکر و بیاں تیرا، زمین و آسماں کے ذرہ ذرہ پر تیرے جلوے، نگاہوں نے جدھر دیکھا نظر آیا نشان تیرا، نگاہوں نے جدھر دیکھا نظر آیا نشان تیرا، ٹھکانہ ہر جگہ تیرا سمجھتے ہیں جہاں والے، سمجھ میں آ نہیں سکتا ٹھکانہ ہے کہاں تیرا، سمجھ میں آ نہیں سکتا ٹھکانہ ہے کہاں تیرا، جہاں کی رنگ و بو کی وسعتوں کا رازداں تو ہے، نہ کوئی ہم سفر تیرا، نہ کوئی کارواں تیرا، جہاں والوں سے کیوں کر ہو سکے ذکر و بیاں تیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت منیر نعیمی۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب محترم قاری عطاء المنان صاحب چشتی نظامی، اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ ابھی آپ نے حمد باری تعالیٰ سماعت کی، اب ہم اس پروگرام کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک قاری صاحب کریں گے، آپ سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط
يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ترجمہ اور مختصر وضاحت سماعت کیجیے۔ جو آیات بینات آپ نے سماعت کیں یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں، آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 20 تک قاری صاحب نے تلاوت کی۔ فرمایا کہ یا پھر جیسے زور کا می برس رہا ہو بادل سے، جس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور چمک ہو، ٹھونستے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے باعث موت کے ڈر سے، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے جائے ان کی بینائی، جب چمکتی ہے ان کے لیے تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو لے جائے ان کے سننے کی قوت اور ان کی بینائی، بے شک اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ آیات بینات کے اندر بہت ساری تشبیہات کو ذکر کیا گیا۔ تشبیہات سے مراد اگر آپ اس کی تفسیر کو پڑھیں گے تو یاد رکھیں کہ اسلام جو ہے، دین اسلام، اس نے اپنا جو احاطہ کیا ہوا ہے نا مشکلات کے ساتھ، جو بھی بندہ مسلمان ہوتا ہے دین اسلام کو قبول کرتا ہے تو اس کو پریشانیاں مصیبتیں ضرور آتی ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی بڑی وضاحت کے ساتھ کی گئی کہ جب یہ چلتے ہیں اور کڑک کے باعث اپنی انگلیاں کانوں میں داخل کر لیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ انگلی کان میں داخل تو نہیں ہو سکتی، جب یہ بالکل واضح بات ہے کہ انگلی اگر کان میں کوئی داخل کرنا چاہے تو نہیں داخل ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی شدت کے ساتھ وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالتے ہیں، حالانکہ یہاں سے مراد پورے ہیں، کہ اتنی شدت ہے اس کے اندر کہ اگر انگلی کان میں داخل ہو سکتی تو اتنے زور سے وہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں لگا رہے ہیں کہ اگر داخل ہو سکتی تو ضرور یہ اس کو داخل کر لیتے۔ اور آخر میں جو فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس سے مراد یہ ہے اس کے اندر جو معبودان باطلہ ہیں ان کا رد ہے، کہ یہاں پر ان لوگوں کو خطاب ہے کہ جو اپنے خداؤں کی قدرت کو محدود سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ بارش کا خدا اور ہے، معاذ اللہ، دن نکالنے والا خدا اور ہے، کوئی فلاں دیوتا ہے، کوئی فلاں دیوی ہے، تو ان تمام کی نفی کر دی اور کہا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کا خدا وہ ہے، اسلام سے مراد چونکہ معروف یہ جملہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کا خدا ہے، ورنہ تو وہ ذات کل کائنات کی خالق مالک رازق ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے، جو چاہے وہ فیصلہ فرما دے، اس کے سامنے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی اس کے سامنے سراپا احتجاج بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ احباب خود بھی قرآن کو سمجھا کریں، پڑھا کریں، اس پر عمل کریں، یہ قرآن ہم سب کے لیے راہ ہدایت ہے۔ تو اب ہم آج کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ قاری صاحب کون سے آج کے سوالات ہمیں موصول ہیں؟ جی صاحب، ایک سوال ہے، ایک بہن بہاولپور سے پوچھتی ہیں کہ مجھے اپنے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں چٹخنے کی عادت ہے، لیکن مجھے امی کہتی ہیں کہ اس سے گھر میں نحوست آتی ہے، کیا واقعی شرعاً اس بارے میں کوئی دلیل ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
کوئی بھی ایسی چیز کسی کو منحوس کہہ دینا یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ اسلام کے اندر نحوست کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ یہ نظریہ رکھنا کہ فلاں کی وجہ سے میرے اوپر کوئی نحوست آئے گی، یاد رکھیں گناہوں کا وبال آتا ہے، گناہوں پر عذاب آتا ہے، اور یہ نحوست بھی ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث مبارکہ میں سنت مطہرہ سے اگر کسی چیز کے بارے میں کوئی منع کرنا نہ پایا جائے تو وہ عمل جائز ہوتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر کسی کی انگلیوں کے اندر درد ہے، پاؤں کی ہوں یا ہاتھوں کی، تو ان کے چٹکنے میں یا ان سے آوازیں نکالنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، مجبوری کی حالت میں جائز ہے، لیکن یہ کوئی اچھی بات بھی بہرحال نہیں ہے۔ بڑے اگر کسی بات سے منع کریں تو اس سے رک جانا چاہیے۔ جب اس کا کوئی جائز و ناجائز، حلال و حرام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو بڑے جب منع کر رہے ہیں تو اس سے رک جانا ہی بہرحال بہتری ہے، لیکن اس کے اندر کوئی نحوست والا پہلو بہرحال نہیں پایا جاتا۔ مفتی صاحب اگلا سوال، نواب شاہ سے محمد اکبر پوچھتے ہیں کہ میں جس ادارے میں نوکری کرتا تھا وہاں ہر مہینے میری تنخواہ سے 5% فنڈ کٹتا تھا، کیونکہ ادارہ چھوڑتے ہوئے جتنا فنڈ جمع ہوا ہو اس کے برابر رقم ادارے کی طرف سے اس میں شامل کر کے ملازم کو دی جاتی ہے۔ اب میرا 1 لاکھ فنڈ جمع ہوا تھا اور اتنا ہی ادارے کی طرف سے شامل کر کے مجھے کل 2 لاکھ روپے دیے گئے، لیکن میں کنفیوژن میں ہوں کہ کیا مجھے اپنے فنڈ کی صورت میں جمع ہونے والی رقم کے علاوہ ادارے کی طرف سے دی جانے والی رقم لینی چاہیے یا نہیں؟ کہیں یہ سود یا حرام تو نہیں؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس ادارے میں آپ کام کرتے ہیں وہاں پر اگر تو کٹوتی جبری ہے، یعنی آپ کے اختیار میں نہیں، تو پھر ایسی صورتحال کے اندر اکثر مفتیان کرام علماء نے لکھا ہے کہ یہ تبرع اور احسان میں آئے گا، یعنی آپ کی طرف سے انہوں نے کچھ پیسے اپنے پاس رکھ لیے اور بعد میں اپنی طرف سے کچھ ہبہ کر کے آپ کو دے دیا، تو یہ آپ کے لیے جائز، اگر یہ تبرع اور احسان ہو تو جائز ہے۔ لیکن اگر وہاں پر جبری کٹوتی نہیں تھی، آپ کو اختیار تھا کہ آپ کٹوتی کروائیں یا نہ کروائیں، تو ایسی صورتحال کے اندر آپ وہاں پر اپنے پیسے نہ رکھیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کل قرض جر نفعا حراما اذا کان مشروطا او کما قال، کہ جب کسی قرض کے اوپر نفع کا اجراء ہو اور جب وہ مشروط ہو تو وہ حرام ہو جاتا ہے، ربا ہوتا ہے۔ اسی طرح کی ملتی جلتی حدیث ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، اس کو ربا کہا گیا۔ تو اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اگر آپ دل کی تسلی چاہتے ہیں، میں یہ مسئلہ بھی یہاں پر عرض کر دوں، مختلف نظریات ہوتے ہیں۔ اگر یہ تبرع اور احسان نہ ہو، مثال کے طور پر جبری کٹوتی کی گئی اور 1 لاکھ روپے آپ کو ادارے نے دیا، اب آپ کے ذہن میں یہ شبہ آ گیا کہ میری طرف سے یہ قرض تھا اور مجھے جو ملنے والی رقم ہے کہیں وہ سود تو نہیں، کہیں مجھ پر حرام تو نہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر جناب آپ اپنی اصلی رقم کو لے لیں اور جو اضافی رقم آپ کو ملی ہے، چونکہ یہ جبری کٹوتی تھی، ایسی صورتحال کے اندر جو اضافی رقم آپ کو ملی ہے بغیر ثواب کی نیت کیے آپ اس کو صدقہ کر دیں۔ بغیر ثواب کی نیت کا مطلب یہ ہے چونکہ حرام مال سے صدقہ نہیں دیا جاتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ترمذی کی غالباً پہلی حدیث ہے کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول او کما قال، کہ نماز جو ہے یہ طہارت کے بغیر قابل قبول نہیں اور حرام مال سے صدقہ قابل قبول نہیں۔ اگر آپ کو یہ شبہ ہے اور اس کو اگر ربا آپ سمجھتے ہیں تو بغیر ثواب کی نیت سے آپ اس کو صدقہ کر دیں، لیکن یہ نقطہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم نے شریعت پر عمل کرتے ہوئے اپنے مال کو پاک کیا ہے، ثواب کی نیت تو نہیں کریں گے، لیکن یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ضرور ملے گا شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ تو اپنا دامن پاک کرنے کے لیے آپ تمام تر رقم لے لیں اور اپنی جو اصل رقم ہے اس کو اپنے پاس رکھ لیں، باقی ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں۔ اگلا سوال، شبیر آوان پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق نہ دینا چاہے لیکن اس سے جبراً طلاق دلوائی جائے تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ کیونکہ اس میں طلاق لینے اور دینے والے کی مرضی و منشا شامل نہیں تھی۔ اس صورت میں اسلام کیا کہتا ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بیدہ عقدۃ النکاح، کہ خاوند کے ہاتھ میں نکاح کی عقدہ، نکاح کی گرہ، نکاح کا بندھن، یہ
خاوند کے ہاتھ میں، یوں سمجھ لیں کہ طلاق کا حق مرد کے پاس ہے، خاتون کے پاس یہ حق موجود نہیں ہوتا۔ اب اگر جبراً طلاق دلوائی جائے، اگر تو آپ نے زبان سے کہہ دیا، اس کو طلاق کے حوالے سے کوئی بھی الفاظ ایسے بول دیے کہ جو صراحتاً طلاق کے اوپر دلالت کرتے تھے، تو ایسی صورتحال کے اندر جبری طلاق دلوائی گئی زبان کے ساتھ واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ سے لکھوایا گیا تھا یا کسی بھی شخص سے جبری طلاق لکھوائی گئی، اب وہ دل میں کوئی ایسا ارادہ نہیں کرتا اپنی جان بچانے کے لیے، اور یہاں پر مجبوری بھی یہ بات یاد رکھیں، جبرن کا مطلب یہ نہیں کہ میری ماں مجھ سے ناراض ہو جائے گی، میرا باپ مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور میں نے جناب جبری طلاق دے دی تھی، کسی نے کوئی ویسی دھمکی دی تھی۔ جہاں پر جان کے جانے کا خدشہ ہو یا کسی عضو کے کٹ جانے کا خدشہ ہو، مثال کے طور پر آپ کو یقین ہو گیا کہ اگر میں طلاق نہیں دوں گا، طلاق نہیں لکھوں گا، تو ایسی صورتحال کے اندر یہ کوئی میرا عضو کاٹ دیں گے، مثلا ہاتھ کاٹ دیں گے، ناک کاٹ دیں گے، یا کوئی ایسی ضرب پہنچائیں گے، کوئی ایسا زخمی کر دیں گے مجھے، تو ایسی صورتحال کے اندر دل کے اندر طلاق کا ارادہ نہ ہو تو پیپر کے اوپر یا کسی بھی جگہ پر لکھی ہوئی طلاق مؤثر نہیں ہوتی۔ لیکن زبان سے اگر کہلوا دیا یا کہہ دیا تو ایسی صورتحال میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ میں آپ کو ٹپ کے طور پر ایک جملہ بھی بتا دوں، کوئی شخص اگر یہ کہے مثال کے طور پر کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اور یہ جبراً اس سے کہلوایا گیا، اگر اس نے ساتھ کہہ دیا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ ساتھ ہی منسلک کہہ دیا، تو ایسی صورت میں زبان سے دی گئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اگر کوئی ایسی صورتحال بن جائے تو ساتھ انشاءاللہ کہہ لیں تو ایسی صورتحال میں بچت ہو جائے گی، لیکن اگر زبان سے کہہ دیا طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر آپ نے پیپر پر لکھا تھا تو ایسی صورتحال میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ میں ایک حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک خاتون تھی، اس کا مفہوم ہے حدیث کا، ایک خاتون تھی، اس کا خاوند طلاق نہیں دے رہا تھا، تو وہ کوئی چیز لے کر نا، کوئی اسلحہ یا خنجر یا چاقو یا چھری، کوئی بھی جو اس وقت میں تھا اس کے پاس، شیشہ کہہ لیں، تو وہ کہنے لگی اس کے نا بستر پر ہی بیٹھ کے اس کو کہنے لگی کہ طلاق دو ورنہ میں تمہیں مار دوں گی۔ تو ایسی صورتحال کے اندر اس نے کہہ دیا اپنی جان بچانے کے لیے۔ جب مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو آپ نے اس طلاق کو نافذ کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زبان سے دی گئی جبری طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ مفتی صاحب، اسی سے متعلق ایک صاحب واٹس ایپ پر پوچھتے ہیں کہ ہمارے لڑکے نے اپنی بیوی کو غصے میں فون پر ایک دفعہ طلاق بول دی ہے، لیکن اس کی بیوی نے گھبرا کر فون بند کر دیا تھا۔ اب ہمارے لڑکے نے طلاق کے کاغذات بھیج دیے ہیں، اس بارے میں حکم شرع کیا ہے؟ کیا طلاق نافذ ہو گئی یا ابھی کوئی گنجائش باقی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب تک اس کے بارے میں پوری وضاحت بیان نہ کی جائے تب تک حکم شرع بیان کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ لیکن آپ کے سوال کا بہرحال ہم کچھ پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہوئے جواب عرض کرتے ہیں کہ اگر تو آپ نے ایک مرتبہ طلاق بولی ہے، اور طلاق کے الفاظ کیا تھے یہ بھی آپ نے مینشن نہیں کیا، کیا آپ نے صریح الفاظ کے ساتھ طلاق دی تھی یا کنایہ الفاظ کے ساتھ، تو جب تک یہ کنفیوژن آپ دور نہیں کرتے تب تک حکم شرع بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بالفرض مثال کے طور پر اگر آپ نے صریح الفاظ میں طلاق دی تھی اور ایک طلاق دی، عدت کے دوران آپ کے پاس رجوع کا اختیار تھا، اگر آپ نے رجوع کر لیا فابہا، نہیں تو وہ ایک طلاق عدت گزرنے کے ساتھ ہی طلاق بائن ہو جاتی ہے، اور ایسی صورتحال کے اندر وہ ایک طلاق سے ہی نکاح سے نکل گئی۔ اب اس کے بعد اگر عدت کے بعد اگر کاغذات بھیجے ہیں تو وہ لغو چلے گئے۔ اور اگر بالفرض آپ نے فون کے اوپر تینوں طلاقیں دی تھیں تو ایسی صورتحال کے اندر تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ خاوند گناہ گار ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے کہ اس نے ناجائز طریقے سے طلاق دی۔ طلاق دینے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ بہرحال اگر آپ نے جو کاغذات بھیجے تھے، اگر وہ آپ نے اپنے الفاظ کو جو آپ نے فون پر بولے تھے ان کو واضح کرنے کے لیے بھیجے تھے، تب بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان پر آپ نے ان کاغذات کے اوپر آپ نے کتنی طلاقیں لکھی تھیں۔ یہ ساری صورتحال پوچھنے کے بعد ہی ہم شرعی حکم واضح طور پہ بیان کر سکتے ہیں۔ جو ابھی تک سمجھ آیا تھا وہ آپ کے گوش گزار کر دیا۔ جی مفتی صاحب، اگر لڑکی کاغذات وصول ہی نہ کرے کہ میں نہیں لیتی آپ کی طلاق، تو پھر طلاق نافذ ہو جائے گی؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، بلکہ یہ کویسچن کے اندر میرے خیال سے پوچھنا بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر خاتون وصول نہ کرے
بھائی خاتون کے وصول کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ قرآن نے کہا بیدہ عقدۃ النکاح کہ نکاح کی جو گرہ ہے یعنی طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہے۔ خاتون وصول کرے یا نہ کرے، خاتون سنے یا نہ سنے، اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جب مرد نے طلاق صریح الفاظ میں دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی، کاغذات بھیج دیے، اس نے نہیں وصول کیے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، شرعی طور پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگلا سوال، ایک صاحب واٹس ایپ پر پوچھتے ہیں کہ اگر ہوا خارج ہو جائے تو کیا استنجا کر کے وضو کرنا ضروری ہوگا یا صرف وضو کرنا بہتر ہوگا؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان صاحب کا سوال میں نے سنا وائس میسیج، یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم سفر کی حالت میں ہوتے ہیں اور وہاں ہمیں بعض دفعہ پردے کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، ایسی صورتحال کے اندر کیا کریں؟ تو یاد رکھیں کہ اگر صرف ہوا کا اخراج ہو تو اس کے لیے استنجا کرنا لازم نہیں ہوتا، اگر کر لیں گے تو مستحب ہے، نہ کریں گے تو یہ مت سمجھیں کہ ہوا کے اخراج کے ساتھ کوئی کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں یا جسم ناپاک ہو گیا ہے۔ آپ اگر ایسی صورتحال کے اندر صرف وضو کر کے نماز پڑھیں گے، نماز ادا ہو جائے گی، استنجا کرنا وہاں پر لازم نہیں ہے۔ مفتی صاحب اگلا سوال، ایک صاحب واٹس ایپ پر پوچھتے ہیں کہ جو لوگ ٹھیکے پر زمین کی کاشتکاری کرتے ہیں، جو آج کل تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ روپے سالانہ ٹھیکہ دیا جاتا ہے، اس پر عشر کی کیا شرح مقرر ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشر کا مسئلہ یہ وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بھی بہت زیادہ تبدیلیاں آئیں، زمین کے کرائے کے حوالے سے بہت زیادہ تفاصیل بیان کی جاتی ہیں آج کے معاشرے کے اندر، تو میں آپ کو لب لباب بتا دیتا ہوں۔ قدیم زمانے کے اندر تو یہی تھا کہ جو مالک زمین ہے وہی اس کا عشر ادا کرے گا، کیونکہ جو کرائے پہ زمین لیتا ہے اس کے اور بہت سارے اخراجات ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں جدید مسائل کی روشنی میں علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا، اس کو بڑے غور سے سماعت کیجیے گا، کہ جو مالک زمین ہے یعنی جس نے ٹھیکے پر زمین دی ہے، اس کو جو حصہ آئے گا نا، وہ اپنے حصے میں سے اپنا عشر ادا کرے گا، جتنا بھی اس کے پاس آیا۔ اگر زمین بارانی تھی یعنی ایسی زمین تھی کہ جس کو پانی آپ نے خرید کے نہیں لگایا، بالکل فری میں پانی لگایا، دریا کا پانی تھا، نہر کا پانی، اس پر کوئی کاسٹ بھی نہیں آپ کی آئی، اسی طرح آسمان سے پانی اس کو سیراب کرتا ہے تو اس پر تو 10واں حصہ دینا لازم ہوگا۔ اور اگر زمین کے اندر آپ نے کچھ اپنی طرف سے اخراجات بھی کیے ہیں، پانی ٹیوب ویل سے کھینچ کے لگایا ہے یا پانی خرید کے لگایا، تو ایسی صورتحال کے اندر اس کے اوپر آدھا عشر ہوگا، یعنی کل پیداوار کا 5% آپ کو دینا لازم ہوگا۔ تو مالک زمین اپنے حصے میں سے جو ہے وہ عشر ادا کرے گا، آدھا عشر اگر اس کے اوپر اخراجات ہوئے ہیں۔ اور جو ٹھیکے پر جس نے زمین لی ہے، یہ یاد رکھیں کہ وہ تمام تر اخراجات نکالنے کے بعد، ٹھیکہ بھی دینے کے بعد اور دیگر اخراجات نکالنے کے بعد جو کچھ اس کے پاس بچے گا وہ اپنے حصے میں سے زمین کا عشر ادا کرے گا۔ تو دونوں حضرات جب اس پر عمل کریں گے تو کسی ایک کے اوپر بوجھ بھی نہیں پڑے گا۔ یہ آج کا مسئلہ ہے۔ اگر قدیم مسائل کی روشنی میں آپ دیکھیں، اگر قدیم مسئلہ آپ سماعت کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو جناب ٹھیکے پر جس نے زمین دی ہے وہی تمام عشر ادا کرے گا۔ بہرحال جو آپ کو مناسب لگے، دونوں اقوال آپ کے سامنے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آج کے جدید مسئلے کے اوپر عمل کرتے ہوئے دونوں حضرات اپنی اپنی طرف سے زمین کا عشر ادا کریں، اور اس کے اندر برکتیں بھی ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ زمین کا عشر دینے سے کوئی زمین کی پیداوار کم ہو جائے گی۔ او بھائی، جب زمین کا عشر ادا کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرما دیتا ہے اور بہت سارے نقصانات سے ہم بچ جاتے ہیں۔ ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی زمین کا عشر ادا کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی فصل کے اندر برکت عطا فرما دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے گھر کے اندر کوئی ایسا نقصان ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی نقصان ہو، یہ صرف مثال کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، تو ایسی صورتحال کے اندر بھی تو ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دینے کی باری آئے تو دل کھول کے ادا کرنا چاہیے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دے گا۔ مفتی صاحب، ایک بہن بہاولپور سے پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی خودکشی کرنے والا نیک و پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو، لیکن کیا وہ جہنمی ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خودکشی کرنا حرام ہے، چاہے کوئی نیکوکار ہو چاہے کوئی بدکار ہو، کسی طرح کا بھی ہو،
جو غلط کام ہے وہ نیکوکار کے لیے بھی ویسا ہے، گناہ گار کے لیے بھی ویسا ہے۔ یہ کہنا کہ کوئی نیکوکار تھا تو اس نے کوئی ایسا معاملہ کر لیا، یہ کوئی عذر نہیں ہے اور دلیل شرعی نہیں بنتی۔ یاد رکھیں کہ ہم اور ہمارا جسم، ہم تمام کے تمام اپنے خود مالک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم عطا فرمایا ہے اور اس کا بھی ہمیں حساب دینا ہے، اس لیے اپنے جسم کی حفاظت کریں اور اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہی چلائیں۔ کسی بندے نے اگر اللہ نہ کرے کوئی خودکشی کر لی تو ایسی صورتحال کے اندر وہ حرام موت دنیا سے گیا۔ ہم اس میں کوئی تفریق نہیں کرتے کہ کوئی فلاں کا بیٹا تھا، فلاں کا عزیز تھا، فلاں کا رشتہ دار تھا، فلاں کوئی بہت پڑھا لکھا تھا، فلاں ان پڑھ تھا، فلاں گناہ گار تھا، فلاں نیکوکار تھا۔ جو گناہ ہے وہ سب کے لیے گناہ ہوتا ہے، جو نیکی ہے وہ سب کے لیے عمومی طور پہ نیکی ہوتی ہے۔ خودکشی کرنے والا یاد رکھیں قیامت تک اسی عذاب کے اندر گرفتار رہتا ہے، اور علماء نے فرمایا کہ جو بندہ خودکشی کر کے دنیا سے چلا جائے، اللہ نہ کرے ایسا کوئی جائے دنیا سے، تو اس کی نماز جنازہ یہ عام لوگ پڑھ لیں، لیکن خاص لوگ جو مقتدا ہیں، جن کی لوگ اتباع کرتے ہیں، جن کے پیچھے چلتے ہیں، جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، جن کی بات مانی جاتی ہے، شریف و نفس بندے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ تاکہ لوگوں کو نا ایک طرح سے خوف ہو، ڈر ہو کہ ہم اگر ایسی موت دنیا سے جائیں گے تو ہمارا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ ان کو اس گناہ سے روکنے کے لیے زجر و توبیح کے طور پر یہ معاملہ کرنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے بندے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، اور اس کی وجہ بھی یہ کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ اگر نماز جنازہ ادا فرما دیں تو پھر تو یہ دلیل بن جاتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کچھ صحابہ نے ایسا معاملہ کرنے والے کی نماز جنازہ بہرحال پڑھی۔ اس لیے تمام تر چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور وہ بندہ جس نے اس کو حلال سمجھ کے کیا وہ ابدی طور پر جہنم کے اندر جائے گا۔ ہاں اگر کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسا عذر اس کے پیش نظر تھا، پھر بھی کام تو غلط ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان یہ راز کی بات ہے۔ ہمارے لیے وہی چیز ہے کہ ہم کسی کے دل کو نہیں جانتے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے۔ ہم نے کسی سے ظاہری معاملات جو دیکھے اس کے اوپر حکم شرع ویسا لگا دیں گے۔ اس کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ کیا عذر تھا۔ کوئی اگر پریشانی بھی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے صبر کریں، اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو دور فرمائے۔ مفتی صاحب، اسی سے متعلق اگر کسی آدمی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آدھے لوگ کہہ رہے ہو اس نے خودکشی کی ہے اور آدھے کہہ رہے ہو نہیں اچانک سے اسے گولی لگ گئی اور یہ مر گیا، تو کیا اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں پھر؟ دیکھیں، جب آپ کے پاس خبر صادق موجود نہیں تو اچھا گمان کرتے ہوئے آپ اس کی نماز جنازہ کے اندر شرکت کریں۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے تو اس کے اوپر احکامات جاری کرنے، ورنہ اچھا گمان کرتے ہوئے جب آپ کو اس کے بارے میں حتی الامکان کوئی پتہ نہیں تھا تو ایسی صورتحال کے اندر اس کی نماز جنازہ پڑھ دیں، اس کے لیے دعا بھی کر دیں، لیکن جب یقین ہو جائے تو پھر ایسا معاملہ نہ کریں۔ جی مفتی صاحب، مرزا اسلم ملتان سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے سامنے اپنے مرنے کی دعا کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اپنے لیے دعا میں موت مانگنا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا اچھی کرنی چاہیے، غلط دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے مرنے کی دعا کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر دعا کرنا ہی مقصود ہو، موت کی تمنا کرنا مقصود ہو تو یہ بھی موت کی تمنا نہیں ہوگی۔ دعا کریں مولا کریم جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما، اور جب ہمارا دنیا سے جانا بہتر ہو تو ہمارے لیے کوئی ایسے اسباب پیدا فرما دے۔ پھر بھی یہ خواہش کرنا کہ یا اللہ ہمیں موت عطا فرما دی، غلط بات ہے۔ موت کی تمنا اگر کوئی کر رہا ہے، مرنے کی دعا کر رہا ہے تو اس کے جواب میں آمین نہ کہیں، بلکہ اس کو اچھی دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تیری مشکلات کو سہل فرمائے۔ ظاہر چھوٹی چھوٹی پریشانیاں لے کر ہم بیٹھے رہتے ہیں، اور اس میں بھی یہ دین سے دوری کے باعث ایسا ہوتا ہے۔ اگر آپ دین کے قریب ہوں تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات پڑھ کے دیکھیں، کتنے مصائب و آلام انہوں نے برداشت کیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ لوگوں نے کتنا آپ کو تنگ کیا، کتنا لوگوں نے ستایا، کتنی تکلیفیں دیں، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدلے میں ان کو دعائیں دی ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر تھوڑی بہت پریشانی آ جائے تو اس پر صبر کریں، موت کی تمنا نہ کریں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہو تو اس کو بہرحال اچھی دعا دے دیں۔
جی مفتی صاحب، اگلا سوال ایک بہن جھنگ سے پوچھتی ہیں کہ جب غسل واجب ہو جائے تو کیا غسل میں تاخیر کرنا گناہ کے زمرے میں آئے گا یا صورت حال کے پیش نظر اس میں تاخیر کی گنجائش نکلتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کسی کے اوپر غسل واجب ہو جائے تو فی الفور ہی اس کو ادا کرنا بہتر ہے۔ اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے اور تاخیر اتنی کی کہ ایک نماز کا وقت نکل گیا تو کبیرہ گناہ کے ارتکاب کے اندر آئے گا۔ مثال کے طور پر کوئی خاتون حیض و نفاس سے پاک ہوئی اور ایک نماز کا وقت گزرنے سے پہلے اس کو غسل کر لینا چاہیے۔ اسی طرح میاں بیوی والے معاملات ہوتے ہیں تو اس کے بعد بھی فی الفور غسل کو کر لینا چاہیے، اور اتنی تاخیر کرنا کہ ایک نماز کا وقت گزر جائے یہ گناہ کے زمرے میں آئے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان جس کا مفہوم ہے کہ جس گھر کے اندر جنبی ہو، حالت جنابت کے اندر کوئی ہو، وہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس لیے جب غسل واجب ہو جائے تو پہلی ہی فرصت میں اس کو کر لینا چاہیے۔ کوئی مثال کے طور پہ کوئی ایسا مسئلہ بن گیا، آپ کسی ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہیں، وہاں کا پانی بڑا جناب سرد ہے، آپ کے پاس کوئی گیزر کا انتظام بھی نہیں ہے، تو فی الفور ادا اگر نہیں کرتے تو کم از کم اتنا ضرور کریں، ہاتھوں کو دھو لیں، وضو کر لیں، غرارے کر لیں، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچا لیں، باقی جو اعضاء وضو کے اندر دھوتے ہیں اتنا آپ وضو کر لیں، اور اس کے بعد اگر کچھ دیر آرام کرنا ہے کر لیں، اور پہلی ہی فرصت میں۔ لیکن پھر یاد رکھیے گا کہ ایک نماز کا وقت گزرنے سے پہلے آپ کو غسل کرنا لازم ہے۔ تاخیر کریں گے گناہ کا ارتکاب بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری بھی ہوگی، اس لیے فی الفور اس کو ادا کر لینا چاہیے، لیکن اتنی تاخیر کرنا گناہ کے زمرے میں آئے گا۔ لیکن آدمی برف والے علاقے میں موجود ہے تو گرم پانی بھی نہیں مل رہا، تو اس صورت میں وہ تیمم کر کے نماز ایک پڑھ لے، پھر دوسری نماز کا انتظار کر لے اور بعد میں غسل کر لے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب کوئی بندہ اتنا کمزور تھا، مثال کے طور پر کسی کی بیماری بڑھنے کا خدشہ تھا اور اتنی بیماری تھی کہ موت واقع ہو سکتی ہے یا بیماری کی شدت کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر پھر ہم یہ کہیں گے کہ وہ پانی استعمال کرنے سے معذور ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر وہ تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا ہے، لیکن جیسے ہی پانی پر قدرت ہوگی اب اس کو غسل کرنا لازم ہو جائے گا۔ جی شکریہ مفتی صاحب۔ آپ سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیج رہے ہیں۔ آپ سب دیکھنے والے مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے خوب مطمئن ہو جاتے ہوں گے۔ آپ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کسی بھی دینی اور شرعی معاملے میں اگر رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات سکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیں۔ آپ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور سب دیکھنے والوں سے یہ بھی گزارش ہے واٹس ایپ پر لکھ کر SMS کریں یا وائس نوٹ کے ذریعے ہمیں اپنا پیغام بھیجیں، کالز نہ کریں۔ آپ کے سارے مسائل کا شرعی حل ہم آپ کو بتائیں گے اور پروگرام میں آپ کے سوالات کو شامل کیا جائے گا۔ اگر آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔